السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. امام مسلم، امام ابو داود اور امام نسائی حدیث کے تین بڑے امام روایت کرتے ہیں صحابی رسول جناب معاویہ ابن حکم السلمی رضی اللہ عنہ سے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھی. کون سے صحابی حدیث روایت کر رہے ہیں؟ معاویہ بن حکم السلمی. ایک وہ معاویہ ہیں جو بہت مشہور ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا. یہ ایک اور معاویہ ہیں. ایک تو وہ معاویہ تھے جو ابو سفیان کے بیٹے تھے، یزید کے والد تھے اور حکمران رہے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا. یہ ایک اور معاویہ ہیں، ان کا نام ہے معاویہ ابن حکم السلمی. تو یہ حدیث روایت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر نماز پڑھی. کہتے ہیں کہ دوران نماز ایک آدمی کو چھینک آئی تو میں نے اس کی چھینک کے جواب میں کہا یرحمک اللہ. کیا مطلب ہے یرحمک اللہ کا؟ جی، اللہ تم پہ رحم فرمائے، اللہ کی تمہارے اوپر رحمت ہو. اور یہاں تھوڑا سا رک جائیے، میں یہ حدیث تھوڑی سی طویل ہے، یہ پوری آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن چاہوں گا کہ ساتھ ساتھ اس حدیث سے جو مسئلے معلوم ہوتے ہیں وہ ہم اپنے ذہنوں میں بٹھائیں، کیونکہ یہ حدیث صرف سننے کے لیے نہیں ہے بلکہ عمل کرنے کے لیے ہیں. تو اب سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ معاویہ بن حکم السلمی نے اسے یرحمک اللہ کیوں کہا ہے؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو سکھایا تھا کہ جب چھینک آئے تو جس کو چھینک آئے وہ کیا کہے؟ کیا کہنا چاہیے میرے بھائیو؟ الحمدللہ. جو بھائی نہیں کہتے آج یہ سبق یاد کر لیں. بخاری شریف کا حوالہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جس کو چھینک آئے وہ کیا کہے؟ الحمدللہ. جس کی یہ عادت نہیں ہے وہ عادت بنائے، جس کو پتہ نہیں ہے وہ آج جان لے. مسجد نبوی سے یہ سبق لے کر جائیں. فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو میری اس مسجد میں علم لینے کے لیے آیا یا علم دینے کے لیے آیا وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہو. آپ یہ درس سننے کے لیے آئے ہیں، آپ اس وقت ایسے ہی ہیں جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں. تو میرے بھائیو اس لیے توجہ مکمل طور پہ آپ کی میری طرف رہے. تو یہ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ جس کو چھینک آئے وہ کیا کہے؟ الحمدللہ. کیوں کہنا ہے میرے بھائیو؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ الحمدللہ کا معنی یہ ہے کہ ہر قسم کی حمد و ثنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اس موقع پہ اللہ کی حمد و ثنا کیوں بیان کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ چھینک آنا اللہ کی طرف سے نعمت ہے. کیا ہے؟ چھینک آنا اللہ کی طرف سے کیا ہے میرے بھائیو؟ نعمت ہے. اور آج کے ڈاکٹروں نے، سائنسدانوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے، اگرچہ حدیث ان کی تصدیق کی محتاج نہیں ہے. وہ تصدیق کریں نہ کریں، ہمارا اللہ کے رسول کی حدیث پہ 100% ایمان ہے. وہ چاہے جٹلاتے رہیں، غلط کہتے رہیں، ہم پھر بھی حدیث کے اوپر مکمل یقین رکھیں گے. وہ جھوٹے ہو سکتے ہیں، ہمارے نبی کبھی بھی جھوٹے نہیں ہو سکتے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ آج کے ڈاکٹروں، سائنسدانوں نے بھی تصدیق کی ہے کہ واقعی جس کو چھینک آتی ہے یہ اس کے اوپر ایک نعمت ہے، یہ اس کے ساتھ اچھا ہوا ہے. تو اس لیے وہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ. بخاری کسی حدیث میں ہے کہ جو اس کے آس پاس بیٹھے ہیں، جنہوں نے چھینک والے کی چھینک کی آواز سنی ہے، الحمدللہ کی آواز سنی ہے، وہ کیا کہیں گے؟ یرحمک اللہ. تیرے اوپر اللہ کی رحمتیں ہوں. کتنا پیارا دین ہے، کتنا پیارا دین ہے. میرے وہ بھائی بھی غور و فکر کریں جو ہر بات پہ گالی نکالتے ہیں. ایسے دوست ہیں نا، بغیر کسی وجہ کے عام بات ہو رہی ہوگی، گالی کے اوپر گالی، گالی کے اوپر گالی. اور دین کیا سکھاتا ہے؟ دعا کے اوپر دعا. دین کیا سکھاتا ہے کہ آپ کے منہ سے پاکیزہ کلمات نکلیں اور ہم تیری اس کی ایسی. میرے بھائی عادت چھوڑ دیں.
فرشتے لکھ رہے ہیں. یہ گالیاں کل قیامت کے روز وہ بالے جان بن سکتی ہیں. تو شریعت سکھا رہی اس کو چھینک آئے وہ کہے الحمدللہ، اور جو پاس بیٹھا ہے وہ الحمدللہ سن کے کیا کہے یرحمک اللہ، تیرے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں. اور جس کو چھینک آئی ہے وہ اب جواب میں کیا کہے گا؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کہ اللہ تمہیں ہدایت دے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پہلے سے ہدایت کے اوپر نہیں ہیں. پہلے سے اگر ہدایت کے اوپر ہیں تو اللہ مزید ہدایت دے. پہلے سے ہدایت کے اوپر ہیں تو اللہ ہدایت کے اوپر ثابت قدم رکھے. یہدیکم اللہ، اللہ تمہیں ہدایت دے، ویصلح بالکم، اور اللہ تمہارے حالات کو ٹھیک کرے. اچھی دعا ہے کہ نہیں؟ تو میرے بھائیو یہ ہے طریقہ دعائیں دینے کا اور لینے کا. ہم نے تو ویسے روٹین بنا رکھی ہے، اچھا جی مولوی صاحب دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مولوی صاحب دعا کرنا. تو جب دعا کے موقع آتے ہیں دعا لینے کے دینے کے اس وقت ہم بولتے نہیں ہیں. تو یہ ہے طریقہ دعائیں لینے کا اور دینے کا. تو میرے بھائیو یہ سبق مسجد نبی سے لے کر جائیں، بچوں کو عادت ڈالیں، بیگم کو عادت ڈالیں، بہن بھائیوں کو عادت ڈالیں کہ جس کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے، جو پاس کھڑا ہے وہ سن کے یرحمک اللہ کہے، اور اس کے جواب میں جس کو چھینک آئی تھی وہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. تو اب ہم واپس آتے ہیں اصل حدیث کی طرف، معاویہ بن حکم سلمی کی حدیث. وہ کہتے ہیں کہ میں نماز میں تھا، اللہ کے رسول کے ساتھ تھا، نماز کے دوران کسی آدمی کو چھینک آئی تو میں نے کہہ دیا یرحمک اللہ. کیا میں نے یرحمک اللہ؟ تیرے اوپر اللہ کی رحمت ہو، تیرے اوپر اللہ کی رحمت ہو. اس میں آپ اس کو مخاطب کر رہے ہیں. تو یہ مخاطب آپ اللہ کو نہیں کر رہے، کسی اور کو کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے دوران آپ کسی اور سے گفتگو کر رہے ہیں. یرحمک اللہ کا مطلب یہ ہو گیا کہ دوران نماز آپ کسی اور کو مخاطب کر رہے ہیں، جبکہ نماز ہے اللہ کو مخاطب کرنے کا نام. تو معاویہ بن حکم سلمی کہتے ہیں جب میں نے کہا یرحمک اللہ، لوگ سارے مجھے گھورنے لگے. تو میں نے کہا کہ وا سکلا امیہ، میری ماں مجھے گم پائے، ما شانکم، تمہیں کیا ہے، تنظرون الیہ، مجھے کیوں گور رہے ہو، میری طرف ایسے کیوں دیکھ رہے ہو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر. معاویہ بن حکم سلمی کہتے ہیں کہ اس کے جواب میں کوئی بولا تو نہیں، لیکن سب لوگوں نے اپنے ہاتھ اپنے رانوں کے اوپر مارنے شروع کر دیے. تو پھر مجھے سمجھ آئی یہ مجھے خاموش کروا رہے ہیں. کہتے ہیں مجھے غصہ تو بہت آیا لیکن میں خاموش ہو گیا. غصہ مجھے بہت آیا لیکن میں خاموش ہو گیا. حدیث سنتے جائیے میرے بھائیوں، اس حدیث سے بڑے مسائل آپ کو معلوم ہوں گے. معاویہ بن حکم سلمی کہتے ہیں کہ جب نماز ختم ہوئی تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کہتے ہیں بی ابی ہوا و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، ما رأیت معلما احسن منہ قبلہ ولا بعدہ، میں نے آپ سے اچھا ٹیچر، آپ سے اچھا معلم، آپ سے اچھا مدرس نہ آپ سے پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد دیکھا. فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں نہ آپ نے مجھے ڈانٹا، نہ آپ نے مجھے مارا، نہ آپ نے مجھے برا بھلا کہا. بڑے پیار سے کہا ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. کہ معاویہ یہ نماز ہے، یہ کیا ہے، یہ نماز ہے، اور نماز میں گفتگو کرنا جائز نہیں ہے. نماز نام ہے اللہ کی پاکیزگی بیان کرنے کا، سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کا، سبحان ربی العظیم کہنے کا، سبحانک اللہم کہنے کا. تو نماز نام ہے اللہ کی تسبیحیں بیان کرنے کا، نماز نام ہے التکبیر، اللہ اکبر کہنے کا، اللہ کی بڑھائی بیان کرنے کا. نماز نام ہے قراءۃ القرآن، قرآن پاک کی تلاوت کا. تو نماز میں گفتگو کرنا جائز نہیں ہے. میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جگہ پہ کوئی اور ہوتا، کوئی میرے جیسا کوئی مولوی ہوتا تو اس نمازی کی خیر نہیں تھی. تو اتنا بڑا ہو گیا تو شرم نہیں آتی، نماز میں گفتگو کرتا ہے. تجھے نماز کے آداب کا نہیں پتا، مسجد کے آداب کا نہیں پتا، سب لوگوں کی نماز تو نے خراب کر دی ہے. اور ہماری مسجدوں میں تو اگر کوئی دوسرے گروپ کا آدمی آ کے نماز پڑھ لے تو اس کی خیر نہیں ہے. ایک سعودی پروفیسر یونیورسٹی میں بتا رہے تھے
کہتے ہیں کہ میں کسی ملک میں گیا، انہوں نے ملک کا نام نہیں لیا. یہاں پہ یہ چیز ہے کہ تنقید کرتے ہوئے کسی آدمی کا نام نہیں لیتے، کسی ملک کا نام نہیں لیتے، کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کا نام نہ لیا جائے. اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ نام لے کے تنقید کرنی چاہیے. یہ خوبی سمجھی جاتی ہے اس خطیب کی جو نام لے لے کر کسی کو پر طنز کرے. لیکن یہاں کے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ نام نہ لیا جائے، کوشش کرتے ہیں ملک کا نام نہ لیا جائے، اس آدمی کے نام نہ لیا جائے جس کے بارے میں غلط بات ہو رہی ہو. تو کہتے ہیں کہ میں کسی ملک میں گیا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس ملک میں مسجدیں الگ الگ لوگوں کی ہیں. یہ ان کی مسجد ہے جی، یہ ان کی ہے، یہ ان کی ہے. سعودیہ میں آپ کو پتا ہوگا سب کی مسجد ایک ہی ہے. جس نے نفل الدین کرنا ہے وہ بھی اسی مسجد میں آئے گا، جس نے نفل الدین نہیں کرنا وہ بھی اسی مسجد میں آئے گا. اور امام اگرچہ نفل الدین کرنے والا ہوگا لیکن نماز کے بعد یہ نہیں کہے گا کہ جنہوں نے نفل الدین نہیں کیا ان کو مسجد سے نکال دو، انہوں نے مسجد پلید کر دی ہے، انہوں نے وہ کر دیا. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ پروفیسر صاحب جو ہے اس ملک کے حالات کو نہیں جانتے تھے. کہتے ہیں کہ میں ہماری رہائش کے قریب، ہوٹل کے قریب جو مسجد تھی، میں وہاں پہ چلا گیا. جب میں سجدے میں گیا تو میرے اوپر مکوں کی بارش شروع ہو گئی. بڑی مشکل سے مجھے 2-3 آدمیوں نے چھڑایا اور کہا بھائی دھیان سے، اگر تم نے رفع دین کرنا ہے تو آئندہ اس مسجد میں نہ آنا، آج زندگی بچ گئی ہے، آئندہ یہ حرکت نہ کرنا. تو میرے بھائیو یہ صورتحال ہے آج کل کے لوگوں کی. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کو پیار سے بلایا، بڑی محبت سے بلایا. اسے کہا کہ نماز میں گفتگو کرنا جائز نہیں ہے. نماز نام ہے اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا، نماز نام ہے اللہ اکبر کہنے کا، نماز نام ہے قرآن پاک کی تلاوت کا. معاویہ بن حکم سلمی کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. میں نے کہا اللہ کے رسول، انی حدیث عہد بالجاہلیہ، کہ میں نیا مسلمان ہوا ہوں، پہلے میں کافر تھا. تو چند ایک مسئلے پوچھنے ہیں. کیا مسئلہ ہے جی؟ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ منا رجال یاتون الی الکہان، ہماری قوم میں، ہمارے علاقے میں کئی لوگ ایسے ہیں جو کاہنوں کے پاس آتے ہیں، نجومیوں کے پاس آتے ہیں، عاملوں کے پاس آتے ہیں، بابوں کے پاس آتے ہیں، ان سے آ کے سوال کرتے ہیں، غیبی باتیں پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں، مستقبل کی باتیں پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں. فرمایا فلا تأتیہم، تم یہ کام نہ کرنا. نبی علیہ السلام اپنے صحابی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ تم یہ کام. میرے بھائی کیا ہوا؟ حدیث ہمیں نہیں آ رہی. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا جو کہتے ہیں کہ ہم غیبی باتیں جانتے ہیں. اب میں نے یہ حدیث سنا دی، حدیث بالکل صاف ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے، غیبی باتوں کو جاننے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، نہ آسمانوں کے اوپر نہ زمین کے اوپر، ایک اللہ ہی ہے. اب قرآن بھی بتائے کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں. نبی علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا جو یہ دعویٰ کریں کہ ہمارے پاس مستقبل کی خبریں ہیں، ہم غیبی باتوں کو جانتے ہیں. لیکن ہم کیا کہتے ہیں جی؟ یہاں پہ قرآن کو بھول جاتے ہیں. ویسے نعرہ ہے کہ جی ہم قرآن پاک کے اوپر ہمارا ایمان ہے، نعرہ ہے کہ نہیں ہمارا؟ یہ اللہ کے اوپر ایمان ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول کے اوپر ایمان ہے کہ نہیں؟ اب اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے. ہم کہتے ہیں نہیں جی، ہمارے پیر صاحب نے ہمیں بات بتائی تھی، ہمارے پیر صاحب کو کیسے پتہ چل گیا؟ یعنی کہ یہاں پہ قرآن پاک کے اوپر ایمان لانے کے دعوے کہاں گئے؟ آپ تو کہتے تھے ہمیں اللہ کے اوپر ایمان ہے، ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے، تو کہاں گئی یہ محبت؟ کہاں گئی یہ محبت؟ یہاں پہ اب آپ کہتے ہیں نہیں جی، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے پیر صاحب نے یہ بات بتا دی تھی، بزرگوں نے یہ کر دیا تھا، فلاں بزرگ نے یہ کر دیا تھا، پھر ایسی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. جبکہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا. تو جب رب نے کہہ دیا ہے تو جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے. البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی غیبی باتیں اپنے نبیوں کو بتائی ہیں، ساری نہیں کئی، ساری نہیں کئی، اور وہ غیبی باتیں انبیاء کرام نے امت کو بتا دیں. میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں نا کہ قبر میں جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ فرشتے آتے ہیں، حساب کتاب ہوتا ہے، سوال ہوتے ہیں نا. کیا سوال ہوتا ہے؟
تمہارا رب کون ہے, تمہارے نبی کون ہے, تمہارا دین کیا ہے. یہ غیبی باتیں ہیں یا آپ یہ دیکھ رہے ہیں منظر؟ اور غیبی باتیں ہیں کہ نہیں؟ کس نے بتائی ہیں ہمیں؟ نبی علیہ السلام نے. اب غیبی باتیں اس طرح کی کئی اور بھی آپ کے پاس ہیں. یہاں پہ 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھیں آپ نے؟ موت کا فرشتہ آتا ہے, دیکھا ہے آپ نے؟ اوپر فرشتے بیت المعمور کا طواف کر رہے ہیں, دیکھیں آپ نے؟ عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ دیکھا ہے آپ نے ان کو؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہیں؟ دیکھا ہے آپ نے ان کو؟ یہ ساری غیبی باتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ اب میں آپ کو کہنا شروع کر دوں جی آپ بھی عالم الغیب ہو گئے, یہ کہنا ٹھیک ہوگا؟ اس وجہ سے کہ آپ کو کئی غیبی باتیں معلوم ہیں, میں آپ کو عالم الغیب کہنا شروع کر دوں؟ غلط ہوگا. عالم الغیب وہ اللہ ہے جس کے علم کی کوئی حد نہیں ہے. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کئی غیبی باتیں بتائی ہیں, کئی, ساری نہیں. کتنی ہوں گی؟ 10, 20, 100, 1000, لاکھ, کروڑ, بس. جبکہ اللہ کے علم کی کوئی حد ہی نہیں ہے. اللہ کے علم کو شمار کرنے کے لیے کوئی حساب بنا ہی نہیں ہے. اسی لیے جناب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جب بخاری شریف کی روایت کے مطابق سمندر کے کنارے سے گزر رہے تھے, ایک چڑیا آئی, اس نے سمندر میں سے پانی لیا. کتنا پانی لیا ہوگا اس نے؟ اور کتنے قطرے آئے ہوں گے اس کے منہ میں؟ 1 قطرہ, 2, 3 قطرے. تو وہاں پہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا, دونوں نبی ہیں, ایک نبی دوسرے نبی سے کہہ رہا ہے, اور نبی وہ ہوتے ہیں جن کے پاس چند ایک غیبی باتیں ہوتی ہیں. تو خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے, موسیٰ یہ چڑیا آئی, اس نے سمندر میں سے پانی لیا, اس پانی کے لے لینے سے کیا سمندر کے پانی میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے؟ کیوں جی کوئی کمی واقع ہوئی ہے؟ فرمایا خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے, موسیٰ جو علم اللہ نے تمہیں دیا اور مجھے دیا, اس علم کی حیثیت اللہ کے علم کے مقابلے میں ویسے ہی ہے جیسے ان قطروں کی سمندر کے سامنے. تو اب بتائیے کیا کسی اور کو عالم الغیب کہنا جائز ہے؟ اللہ کے علم کی تو کوئی حد ہی نہیں میرے بھائیوں. اللہ نے کہا ہے سورہ کاف کے آخر میں, سورہ کاف آپ ہر جمعے کو پڑھتے ہیں, کبھی اس کا ترجمہ بھی پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. کہ اللہ کے کلمات, اللہ کے الفاظ, اللہ کا کلام لکھنے کے لیے یہ سارے سمندر جو ہیں, سمندروں کا جتنا پانی ہے, سارے کے سارا سیاہی بن جائے, اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے, یہ پانی ختم ہو جائے گا. فرمایا بمثلہ, اگر جتنا دنیا میں پانی ہے, جتنے دریا ہیں, جتنے سمندر ہیں, جتنی نہریں ہیں, یہ ساری کی ساری ڈبل کر دی جائیں اور ان کو سیاہی بنا دیا جائے اور کہا جائے اللہ کے کلمات کو لکھو, پھر یہ سیاہی ختم ہو جائے گی, اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. تو میرے بھائیوں, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں ایسے لوگوں کے پاس جانے سے روکا ہے, بلکہ مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے, فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو کسی ایسے آدمی کے پاس گیا جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں غیبی باتیں بتا سکتا ہوں, میں بتا سکتا ہوں تمہارا چوری کا سامان کہاں ہے, تمہاری چیز جو گم ہوئی ہے وہ کہاں پہ ہے, بغیر سبب کے بتا سکتا ہوں, جو ایسا دعویٰ کرے, جو اس کے پاس جائے, فرمایا اس سے سوال کرے, 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوگی. اور یہ صرف سوال کیا ہے, کیا کیا ہے؟ اور اگر جو سوال کا جواب ملا ہے, فرمایا اس کے اوپر یقین کر لے. تو ابو داؤد کی حدیث ہے, آپ فرماتے ایسا آدمی قرآن کا منکر ہے, کافر ہو چکا. پھر مسلمان ممالک میں ان نجومیوں کے پاس رش کیوں ہے؟ مسلمان ممالک میں ان بابوں کے پاس رش کیوں ہے؟ لوگ ان کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ مال کیوں لٹاتے ہیں؟ عزت کیوں لٹاتے ہیں؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان باتوں کے اوپر یقین نہیں ہے؟ کیا قرآن پاک کے اوپر یقین نہیں ہے؟ اور آپ یہی کہتے رہتے جی ہمیں ایک بات بتا دی تھی. میرے بھائی, نبی علیہ السلام سے یہ سوال ہوا تھا, مسلم شریف کی حدیث ہے, جناب عائشہ فرماتی ہیں آپ سے کہا گیا اللہ کے رسول کئی دفعہ یہ کاہن لوگ جو ہیں, یہ بابے, یہ عامل, یہ نجومی, کئی دفعہ بات بتاتے ہیں, بات صحیح نکلتی ہے, ہر دفعہ نہیں, کئی دفعہ, 100 میں سے ایک بار
100 میں سے ایک بار. فرماتے ہیں نبی علیہ السلام یہ جن جو ہوتے ہیں شیطان جن ان کی مدد کرتے ہیں, ان کو کوئی نہ کوئی بات بتا دیتے ہیں آگے پیچھے سے معلوم کر کے, اور اس کی وجہ سے ان کی شہرت ہو جاتی ہے. 99 وہ جھوٹ بولتے ہیں, ایک سچ بتاتے ہیں, ایک سچ کی وجہ سے, ایک درست بات بتانے کی وجہ سے شہرت ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے, یہ ولی ہو چکا, یہ بزرگ ہو چکا, اور جو 99 باتیں غلط نکلتی ہیں ان کی طرف کوئی نہیں دیکھتا, ان کی وجہ سے انہیں جھوٹا کوئی نہیں کہتا. تو بہرحال میرے بھائی, معاویہ بن حکم السلمی کی روایت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, اور معاویہ بن حکم السلمی نے پہلا سوال کیا ہے. پہلا سوال کن کے بارے میں کیا ہے جی؟ لگتا ہے میں اکیلا ہی لگا ہوا ہوں جی. کن کے بارے میں سوال کیا تھا انہوں نے؟ پہلا کاہنوں کے بارے میں, جن کو آج کی زبان میں آپ نجومی کہیں گے, عامل کہیں گے, بابے کہیں گے. تو لفظ کیا تھا؟ کاہن کا, جو غیبی باتیں بتانے کا دعویٰ کرے. یہ پہلا سوال تھا. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا ان کے پاس؟ اب جائیں گے پھر جی؟ نہیں جائیں گے. یہ معلوم کرنے کے لیے جادو کس نے کیا؟ جائیں گے نہیں جائیں گے. میرے بھائی نبی علیہ السلام کی بات مانیں, عورتوں کی باتوں میں نہ آیا کریں, پڑوسنوں کی باتوں میں نہ آیا کریں, ساتھیوں کی باتوں میں نہ آیا کریں. یہاں اللہ کے رسول صاف صاف کہہ رہے ہیں, مسلم شریف کا حوالہ ہے, لا تأتیہم, ان کے پاس نہ جانا. دوسرا سوال کرتے ہیں جناب معاویہ ابن حکم السلمی, صحابی سوال کر رہے ہیں, اللہ کے رسول جواب دے رہے ہیں. ماشاءاللہ. دوسرا سوال کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہمارے پاس منا رجال یتطیرون, ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بدفالی لیتے ہیں, بدشگونی لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ آج کا دن منحوس ہے, کیونکہ بدھ کا دن ہے نا جی, اور بدھ کا دن ہے. محرم میں شادی کریں گے تو کیا ہوگا؟ کامیاب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی. ایسے ہی ہے نا. معاویہ بن حکم سلمی بھی یہی سوال کر رہے ہیں. یہ مثالیں میں آج کی دے رہا ہوں, الفاظ اس وقت کے ہیں. معاویہ بن حکم سلمی کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جو بدفالی لیتے ہیں, بدشگونی لیتے ہیں. کیسے؟ کہتے ہیں فلاں دن کاروبار کیا تو نقصان ہوگا, فلاں دن شادی کی تو جوڑا کامیاب نہیں ہوگا, 13 کا ہنسا میرے لیے بڑا منحوس ہے, 9 کا ہنسا میرے لیے بڑا منحوس ہے, 18 کا ہنسا میرے لیے بڑا منحوس ہے, اور فلاں مہینہ میرے لیے بڑا منحوس ہے. اور یہ عقیدہ کافروں کا ہے کہ کئی مسلمانوں کا بھی ہے؟ مسلمانوں کا تو نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا. مسلمان ملکوں میں جو دکانیں آباد ہیں وہ کیوں آباد ہیں پھر؟ مسلمانوں کے عقیدے اتنے کمزور نہیں ہوتے ماشاءاللہ. ایسے ہی ہے نا ماشاءاللہ. آپ نے تو کبھی یہ کام نہیں کیا نا. آپ نے تو کبھی نہیں کہا ہوگا کہ جب سے یہ بہو آئی ہے, جب سے یہ آئی ہے نا ہمارے گھر میں نا برکت ہی اٹھ گئی ہے. آپ نے تو کبھی نہیں کہا نا ایسے, کیونکہ آپ تو مسلمان ہیں نا. اور آپ تو نہیں کہتے نا ایسی بات, یہ تو کافر کہتے ہوں گے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ مسلمانوں کے عقائد ہیں, یہ مسلمانوں کے عقائد ہیں. اور حوالہ مسلم شریف کا دے رہا ہوں. حضرت صاحب باہر نکلے جی, آج کہاں جا رہے ہیں جی؟ فیصل آباد. کیوں جی؟ دکان کا افتتاح ہے, سامان لینے کے لیے جا رہا ہوں. باہر نکلے, آگے کالا کتا نظر آ گیا. لو جی آج نہیں جی, فون کر دو جی سب کو, آج افتتاح نہیں ہوگا, فون کر دو. کالا کتا نظر آ گیا. پھر نکلے, آج کیا ہوا جی؟ آج کالی بلی نظر آ گئی ہے. پھر نکلے جی, الو نظر آ گیا جی. یہ مسلمان ہے میرے بھائی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جناب معاویہ سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جو بدشگونی لیتے ہیں, بدفالی لیتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ وسوسے, یہ وہم ہوتے ہیں جو دلوں میں کئی دفعہ داخل ہو جاتے ہیں, ان کے اوپر عمل نہ کرنا, ان کے اوپر عمل نہ کرنا. اور ایک اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ایسے وہم وسوسے داخل ہو جاتے ہیں, لیکن جن کا اللہ کے اوپر توکل ہوتا ہے اس توکل کی برکت سے یہ وسوسے وہم دور ہو جاتے ہیں. نبی علیہ السلام ایک اور حدیث میں یہ فرماتے ہیں, آپ نے فرمایا مجھے اچھی فال اچھی لگتی ہے, نیک فال مجھے اچھی لگتی ہے. وہ کیا؟ آپ کاروبار کے لیے جا رہے ہیں, آگے سے کوئی مولوی صاحب مل گئے, ہاں جی کہاں جا رہے ہیں؟ فیصل آباد. کیوں جی؟ دکان کے لیے سامان لینے. ماشاءاللہ اللہ برکت ڈالے.
اب اس کو کیا کہتے ہیں؟ نیک فال. اب آپ خوش ہو جائیں کہ واقعی جانا چاہیے. تو شریعت یہ کہتی ہے کام کرو اور آگے بڑھو. یہ نہیں کہ جا رہے تھے واپس آ گئے گھر میں بیٹھ گئے آج نہیں کچھ کرنا. تو شریعت کہتی ہے نیک فال لیں. آپ جا رہے تھے, کسی نے آپ کو دعا دے دی, آپ اور خوش ہو, انشاءاللہ کام میں برکت پڑے گی. لیکن کام نہ کرنا, نحوست لینا, بدشگونی لینا, بدفالی لینا, یہ اسلام کے خلاف ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. بلکہ ایک اور حدیث میں کہا گیا ہے کہ بدفالی لینا شرک ہے, شرک ہے, شرک ہے. کتنے سوال ہو گئے میرے بھائیوں؟ جواب بھی یاد ہے کہ جواب یاد ہے دونوں سوالوں کا؟ پہلا سوال کیا تھا؟ ہاں جی, اس سائڈ والے کہنوں کے پاس جانا. دوسرا سوال کیا تھا جناب؟ بدشگونی لینا. ابھی سے آپ سوال بھول گئے ہیں تو جواب کہاں یاد ہوگا؟ اور ابھی سے بھول گئے ہیں, اپنے ملک میں جا کے کہاں یاد رکھیں گے؟ دوسروں کو کیا بتائیں گے؟ 2-3 آدمیوں نے جواب دیا ہے بس. میرے بھائی توجہ میری طرف. سوال کتنے ہو چکے ہیں؟ 2. تیسرا سوال وہ یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ ہیں جو بدشگونی کا تو مسئلہ نہیں ہے ان کے پاس, اور یہ مسئلہ بھی نہیں ہے کہ کہنوں کے پاس جاتے ہوں, لیکن ان کے کچھ اور مسائل ہیں. ان میں سے ایک انہوں نے اپنا مسئلہ پہلے ذکر کیا. معاویہ بن حکم سلمی نے اپنا مسئلہ ذکر کیا. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری ایک لونڈی ہے, وہ احد پہاڑ کے پاس میری بکریاں چراتی ہے. احد پہاڑ کے پاس میری کیا چراتی ہے؟ بکریاں. ایک دن میں نے چھاپا مارا, جائزہ لیا کہ بکریاں کتنی ہیں, یہ خیال رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی, یہ صحیح کام کر رہی کہ نہیں کر رہی. تو میں نے دیکھا ایک بکری کم ہے. معلوم ہوا اس بکری کو بھیڑیا کھا گیا ہے. اللہ کے رسول, میں بھی انسان ہوں, جیسے دوسرے انسانوں کو غصہ آتا ہے, افسوس ہوتا ہے, مجھے بھی غصہ آ گیا, مجھے بھی افسوس ہوا. میں نے رکھ کے اسے تھپڑ مارا. جب میں نے یہ بات معاویہ بن حکم سلمی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تم نے بہت بڑا جرم کیا ہے. آپ نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے لونڈی تھی کوئی بات نہیں, پھر کیا ہو گیا, غصہ آ ہی جاتا ہے جی. نہیں. آپ نے ایسے الفاظ استعمال کیے جن کا نتیجہ معاویہ بن حکم سلمی یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے اس معاملے کو بہت بڑا جانا, اس جرم کو بڑا جرم جانا. تو معاویہ بن حکم سلمی کہتے ہیں میں نے کہا پھر اللہ کے رسول افلا اوتقوها, کہ میں اس کو مار بیٹھا ہوں, غلطی ہو گئی ہے, اس کے کفارے کے طور پہ کیا میں اس کو آزاد نہ کر دوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اتنی بہا, اس لونڈی کو میرے پاس لے کر آؤ. میرے بھائی حدیث کا اگلا حصہ دھیان سے سننے والا ہے, اس میں عقیدہ آ رہا ہے. کیا آنے والا ہے؟ عقیدہ. ہمارے غلط عقائد کی اصلاح اللہ کے رسول فرما رہے ہیں, حدیث سے ہو رہی ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے, حوالہ بتا چکا ہوں, ابو داؤد میں بھی آتی ہے, نسائی میں بھی آتی ہے. آپ نے فرمایا لونڈی کو میرے پاس لے کر آؤ. لونڈی کو لایا گیا. آپ نے لونڈی سے سوال کیے, آپ جاننا چاہتے ہیں کہ لونڈی مسلمان ہے, مومن ہے کہ کافر ہے؟ آپ کا مطلب یہ تھا کہ اگر مسلمان ہے, مومن ہے تو آزاد کر دیا جائے, اگر کافر ہے تو معاویہ کے پاس ہی رہے. آگے حدیث میں تو نہیں آیا, لیکن آپ کا مطلب یہ ہوگا کہ کافر لونڈی مسلمان کے گھر میں رہے گی, شاید کسی وقت اس کی اصلاح ہو جائے. اگر اس کو اسی طرح آزاد کر دیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا. تو بہرحال آپ نے اس سے سوال کیے یہ جاننے کے لیے کہ مسلمان ہے کہ نہیں. میرے بھائیوں غور سے دیکھیں اللہ کے رسول نے سوال کیا کیے ہیں, اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ ان سوالوں کی بہت بڑی اہمیت ہے. آپ نے پہلا سوال کیا این اللہ. کیا معنی این اللہ کا؟ اللہ کہاں ہے. آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ یہ نہیں پوچھا اللہ کے اوپر ایمان لاتی ہو کہ نہیں لاتی ہو, اللہ کے وجود کے اوپر ایمان ہے کہ نہیں ہے, 6 کلمے آتے ہیں کہ نہیں آتے, یہ نہیں پوچھا آپ نے. آپ نے کیا پوچھا ہے؟ این اللہ, اللہ کہاں ہے. پتا چلا یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اللہ کہاں ہے. پہلا سوال ہی آپ یہ کر رہے ہیں, اور کس سے کر رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق سے, عمر فاروق سے, عام لونڈی سے. وہ لونڈی ہم سے بہت افضل, ہم اس کے پاؤں کی خاک بھی نہیں کیونکہ وہ صحابی ہے, لیکن صحابہ اکرام کے مقابلے میں وہ عام لونڈی ہے. آج اگر ایسا عقیدہ لوگوں کے سامنے رکھیں تو کہتے ہیں نہ جی نہ, ایسی باتیں پبلک میں نہ بیان کیا کریں. اور کن کے سامنے بیان کریں؟ پبلکی کو تو دین بتانا ہے جن سے آپ نے چھپایا ہوا ہے, انہی کو ہم بتانا چاہتے ہیں, ان کے عقیدے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں.
اور نبی علیہ السلام ایک لونڈی سے سوال کر رہے ہیں این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ وہ اللہ کی بندی کیا کہتی ہے؟ فی السماء، کہاں؟ آسمانوں پہ۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ بولیے مولانا بولیے، اللہ کہاں ہے؟ آسمانوں پہ۔ اور پہلے عقائد کو چھوڑ دیجئے، وہ جو آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہر دل کے اندر، اللہ ہر چیز کے اندر، اللہ ہر جگہ، یہ عقائد چھوڑ دیجئے، یہ عقائد چھوڑ دیجئے۔ یہ لونڈی آپ کو عقیدہ سکھا رہی ہے، اللہ کے رسول اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ اللہ کہاں ہے؟ فی السماء۔ اور یہ تو قرآن میں بھی آیا ہے، اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاء، سورہ ملک میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو لونڈی نے کہا اللہ آسمانوں پہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دوسرا سوال یہ کیا، پہلے سوال میں کامیاب ہو گئی ہے، پاس ہو گئی ہے۔ دوسرا سوال کیا، من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نہیں کہا کہ آپ مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، رزق تقسیم کرنے والے ہیں، غوث آدم ہیں، نہیں، اس لونڈی نے کیا کہا ہے؟ انت رسول اللہ، آپ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا آتقھا، اس کو آزاد کر دو، فإنھا مؤمنہ، یہ مومن لونڈی ہے۔ پتہ چلا مسلمان ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے یہ پہلا سوال ہے جو آپ کو آنا چاہیے کہ اللہ کہاں ہے۔ میرے بھائیوں یہاں وضاحت کر دوں تفصیل کے ساتھ تھوڑی سی، کہ اللہ تبارک و تعالی ذاتی طور پہ اوپر ہیں۔ کیسے ہیں ہمیں نہیں بتایا گیا، نہ ہم بات کریں گے، کیونکہ اللہ کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے بارے میں جتنا بتا دیا، اللہ کے رسول نے بتا دیا، ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ تو اللہ اوپر ہے، عرش کے بھی اوپر ہے، آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر، یہ تو معلوم ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اوپر ہو کر بھی جاننے کے لحاظ سے ہر ایک کے ساتھ ہیں، ہر ایک کو جانتے ہیں، ہر ایک کی آواز کو سنتے ہیں، ہر ایک کی حرکت کو دیکھ رہے ہیں، ہر ایک کے اوپر اللہ کا قدرت ہے، ہر ایک کے اوپر اللہ کی کنٹرول ہے۔ تو اپنی صفات کے لحاظ سے، دیکھنے کے لحاظ سے، سننے کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، لیکن ذاتی طور پہ اللہ اوپر ہے۔ اور وہ ایسے اشعار سن کے بڑا افسوس ہوتا ہے، کئی پڑھے لکھے لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں بڑے جوش میں آ کر۔ تو میرے بھائیوں آپ ایسے اشعار بیان نہ کیا کریں۔ وہ پنجابی کا ایک شعر بنا ہوا ہے نا، مسجد ٹھا دے، مسجد ٹھا دے جی، کیوں ڈھائیں جی، کیوں گرائے مسجد؟ تو بسم اللہ شعر کی یہاں سے ہو رہی ہے، مسجد ٹھا دے مندر ٹھا دے، یعنی کہ مسجد مندر برابر ہو گئے، مسجد ٹھا دے مندر ٹھا دے، ٹھا دے جو کچھ ٹہندا، ایک بندے دا دل نہ ٹاوی، دلاں وچ رب رہندا نہیں، رب دلاں وچ نہیں رہندا، رب اوپر رہتا ہے، رب اوپر ہے۔ رب کہاں ہے؟ اوپر ہے۔ اپنے عقائد کی میرے بھائیوں اصلاح کریں۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں قرآن پاک سے اور احادیث نبویہ سے آپ کو 1000 کے قریب ایسے دلائل مل جائیں گے۔ کتنے؟ 1000 کے قریب، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہیں۔ میرے بھائی جب میں اور آپ دعا کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھ کدھر کو اٹھتے ہیں؟ اوپر کو۔ نیچے کیوں نہیں اٹھتے؟ دل میں ہے تو ادھر کیوں نہیں اٹھتے؟ دائیں کیوں نہیں جاتے؟ بائیں کیوں نہیں جاتے؟ ہمیشہ اوپر کیوں جاتے ہیں؟ مصیبت آتی ہے ہم ہمیشہ اوپر کو دیکھتے ہیں، یا اللہ یا اللہ، ایسے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ ہماری فطرت بولتی ہے کہ اللہ اوپر ہے، ہماری فطرت بولتی ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ اوپر ہے۔ تو میرے بھائیوں ایسے بے شمار دلائل۔ فرشتے کہاں سے آتے ہیں؟ قرآن پاک کہاں سے آیا؟ اوپر سے آیا۔ تو میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہیں۔ تو اس حدیث میں بڑے اہم عقائد کا بیان ہوا ہے، ہمیں چاہیے کہ ان عقائد کی حفاظت کریں۔ اور اس حدیث میں ایک سوال یہ ہوا تھا کہ معاویہ بن حکم سلمی نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے علاقے میں کچھ لوگ ہیں جو لکیریں کھینچتے ہیں۔ کیا کھینچتے ہیں؟ معاویہ بن حکم سلمی نے ان سب کا علاج کر دیا ہے، یہ نجومیوں کا، بابوں کا، عاملوں کا، طوطے والوں کا، یہ لکیریں، دس شناس، سب کا علاج اس حدیث میں ہو گیا ہے۔ سب کا علاج ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ اب مسلمان پھر بھی ان کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے۔ تو جناب معاویہ بن حکم سلمی آخری سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول، ہمارے پاس کچھ لوگ ہیں لکیریں کھینچتے ہیں، یعنی کہ لکیریں کھینچ کر وہ غیبی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جی تو
فرمایا نبی علیہ السلام نے، میری بھائیوں بات دھیان سے سننی ہے، آپ نے فرمایا ایک اللہ کے نبی تھے. میرے بھائی یہ بات آپ نے شاید پہلے سنی ہو، لیکن آپ کو اس کا مطلب غلط بتایا گیا ہوگا. ذرا دھیان سے سن لیں. فرماتے ہیں نبی علیہ السلام اللہ کے ایک نبی تھے، وہ لکیریں کھینچا کرتے تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ لکیریں کھینچا کرتے تھے. تو جس کی لکیریں اس نبی کی لکیروں سے مل گئیں تو وہ ٹھیک ہے. ہاں جی، اب کیا معلوم ہوا یہ علم صحیح ہے کہ غلط ہے؟ جی اب بتاؤ. نہیں صحیح سے جو آپ کو سمجھ آ رہی ہے صحیح سے بتائیں. آپ کو یہی لگا ہے نا کہ وہ صحیح ہے؟ نہیں. اب میرے ساتھ آئیے، غور کیجئے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ایک نبی یہ کام کرتے تھے لکیریں کھینچنے کا. تو آج جس کی لکیریں اس نبی کی لکیروں سے مل گئیں تو وہ صحیح ہے. تو میرے بھائیوں اب کیسے ملیں گی لکیریں؟ کیسے پتا چلے گا وہ نبی کی لکیریں کیسے تھیں؟ اور کیسے پتا چلے گا کہ ہماری لکیریں اس نبی کی لکیروں سے مل گئی ہیں؟ میرے بھائی اس نبی کو اللہ نے وحی کے ذریعے علم دیا. اس نبی کا وہ معجزہ ہوا. کیا ہوا؟ معجزہ ہوا. تو آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبی کی لکیریں تھیں، وہ نبی لکیریں کھینچتے تھے. اب ہماری لکیریں کون بتائے گا کچھ سے ملی ہیں کہ نہیں ملی؟ کوئی نہیں بتانے والا. اس لیے آج یہ کوشش کرنا فضول ہے، یہ کام کرنا غلط ہے. اب مطلب سمجھے میرے بھائی کہ نہیں سمجھے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ سارے کام چھوڑ دیں. نہ طوطے والے کے پاس جانا ہے، نہ 10 شناس کے پاس جانا ہے جو ہاتھوں کی لکیریں دیکھتے ہیں، نہ ان کے پاس جو زمین کے اوپر لکیریں کھینچتے ہیں، اور نہ ان بابوں کے پاس، نہ نجومیوں کے پاس، نہ بنگالی بابا کے پاس، نہ کاظمی بابا کے پاس. کسی بابے کے پاس نہیں جانا. قرآن و حدیث آپ کے گھر میں ہے، اس کا مطالعہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر پختہ یقین رکھیں، نبی علیہ السلام کی باتوں پہ پختہ یقین رکھیں. اللہ تبارک تعالیٰ صحیح عقائد کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.